یہ میلا ہے، اس کے والدین نابینا ہیں۔ میلا اپنی عمر کی دیگر 7 سالہ بچیوں کی طرح ہی ہے۔ تم میرے کارڈ دیکھ سکتی ہو۔ ارے واہ سویٹی، تم شروع کرو۔ یہ سچ ہے کہ میلا پر دیگر 7 سالہ بچوں کے مقابلے میں ذرا سی زیادہ ذمہ داری ہے۔ کبھی کبھار وہ شہر میں گھومنے پھرنے کے دوران اپنے والدین کی آنکھیں بن جاتی ہیں۔ ایسے میلا اس کا مطلب ہے کہ انہیں آگے بڑھنے کی اجازت ہے۔ اگر ڈرائیور ایسا کریں تو ہم جا سکتے ہیں۔ میرے والد سڑک پار کرنے کے لیے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ پر انحصار کرتے ہیں۔ اکثر اس کے والدین چیزیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ ارے وہ بٹن کہاں ہے؟ ملی بیٹا، کیا تم مجھے دکھا سکتی ہو بٹن کہاں ہے؟ مجھے غصہ آ رہا ہے۔ ارے یہ تو یہی تھا۔ ڈارلنگ انڈا کہاں ہے؟ ارے مجھے انڈا مل گیا۔ انہیں اکثر چھوٹی چھوٹی چیزیں تلاش کرنی پڑتی ہیں۔ جب انہیں نہیں ملتی تب میں ان کی مدد کرتی ہوں۔ یہ تو بس بچی ہے، اور اگر یہ ہماری مدد نہ کرنا چاہے تو اسے کرنے کی ضرورت نہیں۔ میلا کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کے والدین نئے تجربات سے گزریں۔ یہ یقیناً میرے لیے نیا تجربہ ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں بچوں کے پلے گراؤنڈ میں اس طرح کبھی کھیلوں گی۔ ہیلو، میرے والد نابینا ہیں۔ لیکن میلا کو وہ توجہ نہیں پسند جو اس کے اہل خانہ کو نہ چاہتے ہوئے ملتی ہے۔ میلا کو یہ پسند نہیں کہ جب ہم باہر نکلتے ہیں تو لوگ ہم سب کو گھور گھور کر دیکھتے ہیں۔ ہم ہمیشہ سب کی توجہ کا مرکز ہوتے ہیں۔ میرے لیے تو اچھا ہے کہ میں یہ سب کچھ دیکھ ہی نہیں سکتی۔ لوگوں کو احترام کرنا چاہیے، لوگوں کو احترام کرنا چاہیے۔ میری والدہ ایک عام انسان ہے۔ آج ان کی ملاقات ایک اور نابینا ماں اور بیٹے سے ہو رہی ہے۔ یہ ہیں مینڈی اور جیک۔ انہیں بھی کبھی کبھی عجیب سا احساس ہوتا ہے۔ کافی واضح ہے، میرے بیٹے نے کافی کم عمری میں ہی یہ محسوس کر لیا تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، لوگ آپ سے عجیب طرح سے کیوں بات کرتے ہیں؟ یہ بوڑھے لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ کیا وہ مدد کر سکتے ہیں، گو کہ مدد کی ان کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ میلا اور جیک کے لیے کچھ چیزیں ضرور مختلف ہیں، لیکن وہ اور ان کے اہل خانہ بھی باقی سب کی طرح انسان ہیں۔ فیملی لائف آخر فیملی لائف ہے، چاہے لوگ دیکھ سکیں یا نہیں، تمام معاملات وہی ہوتے ہیں۔ ہاں کچھ چیزیں ضرور ذرا سی مختلف ہوتی ہیں۔ ازدواجی زندگی اور تبدیلیاں لاتی ہے، لیکن آپ اپنے معاملات خود سنبھالنا سیکھ لیتے ہیں۔